میں اپنا پارٹی کا کو چیئرمین ہوں. کو چیئرمین ہمارا صدر آصف زرداری صاحب ہیں. اور صدر زرداری صاحب کے بارے میں تو مشہور ہے کہ یاروں کا یار ہے. اور وقت کا جو ہمارا سیاسی یار ہے وہ تو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے. تو اس دائرے میں رہتے ہوئے میں نے اپنا ذمہ داریاں بھی پورا کرنا ہے. ایز اے چیئرمین آف مائی پارٹی, ایز این ایکول اسٹیک ہولڈر. اس لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب صرف مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم نہیں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب شاید زیادہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے, نہ کہ مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم. اور میں اپوزیشن کے دنوں میں تو تھوڑا بہت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو جانتا تھا, پر I've managed to میں نے کلوز اپ شہباز شریف صاحب کو یہ پچھلے 14 مہینوں کو دیکھا ہے, اور جس طریقے سے جس نیت کے ساتھ وہ کام کرتا ہے اور جو اس کا ورک ایتھک ہے, میں اس کے بارے میں گواہ دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے اس سے بہتر جو ورک ایتھک ہے پہلے نہیں دیکھا ہے. اور اسی قسم کی ورک ایتھک کی ضرورت ہے. اگر ہم نے پاکستان کو مسائل سے نکالنا ہے تو ہمیں دن رات محنت کرنا ہے. اب وہ دن رات محنت وزیر اعظم صاحب تو کر رہا ہے, اور ہم سب کا ذمہ داری ہے کہ ہم وزیر اعظم صاحب کا جو ہاتھ ہے وہ مضبوط کریں. اگر وزیر اعظم کا ہاتھ کو ہم مضبوط کریں گے تو پھر ان مسئلے کو ایڈریس کر سکیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم بہت شکر گزار ہے کہ ہمارا جو فلڈز کا ریکنسٹرکشن ہے وہ ہمارا بجٹ میں اب شامل ہوا ہے. اس لیے ہمارے لیے تو بہت مشکل ہوتا نہ صرف اپنے عوام کو جواب دینا, پاکستان کے عوام کو جواب دینا, مگر دنیا بھر کو جواب دینا. اس لیے جو پچھلے سال ہمارے ہاں یہ قدرتی آفت ہوا, یہ تاریخ میں اس قسم کا مثال نہیں ملتا. اور واقعی اس دوران پاکستان کی پوری حکومت نے مل کے کام کیا, ایک ہو کے کام کیا. وزیر اعظم نے خود اس ملک کا ہر سیلاب متاثر علاقہ کا دورہ کیا, اپنے آنکھوں سے وہ تباہی دیکھا, وہاں کھڑا ہو کے وعدے کیے, امید دلائیں کہ ہم مشکل میں ہیں مگر ہم کیسے اس مشکل سے نکل پائیں گے. سارے ڈپارٹمنٹس نے مل کے کام کیا. جناب اسپیکر, فارن منسٹری نے بھی اوور ڈرائیو میں آ کے کام کیا. ہم نے باہر سے جو یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل ہے, ہمارا فلڈز تو تب ہوئے تھے جب ان کا یونائٹڈ نیشنز کا جنرل اسمبلی ہوتا ہے, اور ہر سال ایک دفعہ یہ جنرل اسمبلی ہوتا ہے, اور ان کے لیے سب سے جو بزی ٹائم ہوتا ہے, اگر کئی پوائنٹ میں ان کا سب سے بزی ٹائم ہوتا ہے تو وہ ٹائم ہوتا ہے. مگر اس کے باوجود ہمارا ریکویسٹ پہ ہمارا پرماننٹ ریپرزینٹیٹو جو یو این پہ ہے, انہوں نے خاص طور پہ ریکویسٹ بھیجا تھا میرے طرف, اور اس ریکویسٹ پہ وہ پلین پکڑ کے فوراً ادھر آیا, اور نہ صرف اپنے ملک کو موبلائز کیا مگر یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کے مدد کے ساتھ ہم نے پھر پوری دنیا کو موبلائز کیا. وزیر اعظم نے, میں آپ کے لیے گنوا بھی نہیں سکتا ہوں کتنے ممالک سے ہم نے اس یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی سیشن میں کتنے ہمارے بائی لیٹرلز ہوئے, اور کتنا خوشائن بات تھا کہ دنیا اپنے مسائل کا مقابلہ کرنے کے باوجود, کہیں یوکرین کا جنگ ہو رہے ہیں کہ سب کا اپنے اپنے معاشی بحران ہیں, مگر اس کے باوجود پاکستان کو مدد کرنے کے لیے تیار تھے. اور ان ممالک کے ساتھ انگیج کر کے, یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ انگیج کر کے, یہاں جو سارے ڈپارٹمنٹس ہیں پاکستان کے, وہ بھی اسی ٹاپک کے ارد گرد جو ہے اس دوران اپنا فوکس تھا. چاہے وہ سارے کے سارے ڈپارٹمنٹس اس قدرتی آفت میں انوالو تھے. آپ کی سیریسنس کے نتیجے میں, آپ کی محنت کے نتیجے میں, جب پاکستان کا پہلا
ریزیلینٹ پاکستان کے نام سے جنیوا میں کانفرنس ہوا تھا تو 9 ارب ڈالرز کا جو فگر تھا آپ کے سامنے وہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور مختلف ممالک کے اکٹھا ہونے کے بعد آپ کا وزیر اعظم کی سربراہی میں اور یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل کے سربراہی میں وہ اتنا ہی بڑا کامیابی حاصل ہوا پاکستان کی. اور ہم جیسے واپس آئے وزیر اعظم صاحب نے خود جوائنٹ پریس کانفرنس کروایا اس کامیابی کے بارے میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی ایک موقع ہے نہ صرف دنیا کے سامنے اپنے آپ کو منانے کے لیے، پاکستان میں جو تباہی ہوا ہے اس کو ریکنسٹرکشن کی طرف لے کے جانے کے لیے، ریلیف دلوانے کے لیے، اور جو آگے جا کے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے نہ صرف ان علاقوں کو جو سیلاب متاثر تھے مگر جو موسمی تبدیلی کی وجہ سے تو پورا ملک متاثر ہونے والا ہے. اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنا ایڈیپٹیشن تو شروع کرنا چاہیے، چاہے وہ ہمارا سیلاب متاثر علاقے کی ریکنسٹرکشن ہو یا ہمارا پورا ملک میں کلائمیٹ ایڈیپٹیشن کروانے کے لیے جو انفراسٹرکچر میں تبدیلی لے کر آنا پڑے گا، جو کمیونیکیشن انفراسٹرکچر میں تبدیلی لے آنا پڑے گا، جو انرجی انفراسٹرکچر میں تبدیلی لے آنا پڑے گا، جس طریقے سے ہمیں ٹرانزیشن کرنا پڑے گا، ایک تو آرگینک ہوم گرون انرجی اور دوسرا جو گرین رینیویبل انرجی کی طرف بھرنا پڑے گا. اور یہ سارے جو ہم نے انفراسٹرکچر پہ کام اب آگے کسی وقت تو کرنا ہے، اگر اس پہ ہم ابھی سے اس کام شروع کر لیں ہم نہ صرف اپنے ملک کے جو سروائیول کی ضروریات ہے وہ پورا کر سکتے ہیں مگر اس سے جو obviously معاشی فائدہ ہوتے ہیں، جس طریقے سے لوگوں کو روزگار کے مواقع ہم پیدا کروا سکتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی ہے. اینڈ ٹو ٹاپ اٹ آل آف ایک ایونیو ہے انٹرنیشنل دنیا میں آپ کو اس قسم کے اسکیمز کو فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے. لیکن اگر ہم واپس پہنچتے ہوئے اپنے ہی کیے ہوئے وعدے کو بھول جائیں گے جو ہم نے دنیا سے کیا یا جو ہم نے اپنے سے کیے تو نہ ہمارا دنیا کے سامنے وہ کریڈیبلٹی رہے گا، نہ میرا کوئی کریڈیبلٹی رہے گا، نہ وزیر اعظم صاحب کا کوئی کریڈیبلٹی رہے گا. اگر ہم چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں ہو چاہے COP 28 میں ہو وہاں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان تو کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے تیار ہے اور کلائمیٹ ایڈیپٹیشن کی طرف ہم بھر رہے ہیں اور اپنا بجٹ ڈاکیومنٹ میں ہمارا یہ کمٹمنٹس ریفلیکٹڈ نہیں ہے تو پھر ہمارا کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. اور اس لیے ہم بہت ہی شکر گزار ہیں ڈار صاحب کا کہ نہ صرف اپنا وزیر اعظم کا مگر ہمارا کریڈیبلٹی کو ہمیں بحال کیا گیا اور جو نہ صرف اس بجٹ میں پلیج کیے گئے ہیں لیکن جو آگے جا کے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنا جو آنورڈ فیوچرسٹک جو پلان ہے وہ جولائی 15 تک انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اعلان ہو جائے گا. میرے خیال میں یہ پورا ملک کا اس میں نہ صرف ہمارا فائدہ ہے، معاشی فائدہ ہے مگر کریڈیبلٹی کی حد تک بھی اب بہت ہی ضروری تھا اور ہم بہت شکر گزار ہیں کہ یہ ہو چکا ہے. لیکن ہمارا جو سوچ ہے یا لیسٹ جو پیپلز پارٹی کی سوچ ہے کہ ہمیں اپنا اب پورا جو ملک کے آگے جا کے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوگا اس کو ہمیں اسی کے ارد گرد اب ری اورینٹیٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم پاکستان کو ایک گرین ریولوشن کے لیے تیار کرے، چاہے وہ گرین انرجی ہو، چاہے وہ گرین انفراسٹرکچر ہو، چاہے وہ گرین ایگریکلچر ہو، تاکہ ہم نہ صرف موسمی تبدیلی کے نقصانات سے بچ سکے، اپنے لوگوں کو تیار کر سکے مگر جو اس کے جو فارورڈ تھنکنگ اکنامک اپرچونٹیز ہے ذرائع ہم پیدا کر سکتے ہیں اس پہ ہم دھیان دیں. کریڈیبلٹی وزیر اعظم صاحب
سابق وزیر اعظم صاحب اور موجودہ اسپیکر صاحب، وہ بہت ہی ضروری ہے. کریڈیبلٹی دنیا کے سامنے اور کریڈیبلٹی ہمارے ملک کے اندر. اور وہ کریڈیبلٹی تب حاصل ہو سکتا ہے جب ہم اپنے عوام سے سچ بولیں.